بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد آج سورہ بروج کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے اس سورہ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، جو اس کی پہچان ہے، خصوصیات ہیں۔ سورہ کا نام بروج ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ 22 آیت دارت و در مکہ نازل شدہ است، یہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور گزشتہ سوروں کی طرح اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور مراد اس سے جو ہے وہ چمکنے والے ستارے ہیں کہ جو بلند مینارے کی طرح آسمان میں چمک رہے ہیں۔ برج کی جمع ہے۔ اس سورہ میں اس گروہ کی جنایات اور اس کے مظالم کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے ابتدائے اسلام میں، تکلیف دیتے تھے مسلمانوں کو اور ان کو بہت ستاتے تھے۔ ایک بہت گہرا گڈھا کھود کر کے اس میں آگ روشن کرتے تھے اور مومنوں کو اس میں جلانے کی دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم لوگ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے ہو تو تمہیں اس آگ میں جو ہے وہ ڈال کر کے جلا دیا جائے گا۔ خدا نے بھی ان کو دوزخ کی آگ کا وعدہ دیا ہے کہ جس کا دنیا کی آگ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، کہ تم یہاں اگر مومنوں کو ستاتے ہو تو ہم تمہیں جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ آگ کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے مومنوں کی دلداری کی ہے، ان کو ہمت افزائی کی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے تاکہ وہ ان کفار و مشرکین کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے دین اور ایمان کو ان کے مقابلے میں محفوظ رکھ سکیں۔ سورہ میں آگے جو ہے وہ فرعون اور قوم سمود کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے یہ قدرت مند طاقتیں تھیں، اور لیکن خداوند عالم کے ارادے کے سامنے ان کو شکست ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ فرعون بڑا طاقتور تھا، قوم سمود جو ہے یہ بھی بہت طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے افراد اس میں ہوتے تھے، قداور لوگ، بہت طاقتور لوگ، بڑے بڑے پہلوان، لیکن نافرمانی کی انہوں نے اور اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔
سورہ کی آخری آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت اور وحی الہی کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم کہ جس میں اونچے اونچے مینارے ہیں، بڑے بڑے برج ہیں چمکنے والے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ موعود وعدہ کیا ہوا، اس میں مفعول ہے۔ وشاہد و مشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود پر اللہ کی مار ہو اور پروردگار عالم ان کو نابود کرے اور ان کو قتل کرے، اور ان کو قتل کیا گیا۔ کون اصحاب اخدود؟ یہ جو گودال کھودنے والے تھے۔ اصحاب اخدود یعنی جنہوں نے بڑے بڑے گودال کھود رکھے تھے اور ان میں آگ جلا رکھی تھی اور مسلمانوں کو دھمکی دیتے تھے، اہل ایمان کو دھمکی۔ النار ذات الوقود، وہی آتش روشن کرنے والے کہ جس کو ہیزم اور ایندھن کے ذریعے سے جو ہے وہ روشن کیا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، اس وقت جب وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ بڑی اونچی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، جو اذیتیں مومنوں کو دیتے تھے، جو آزار پہنچاتے تھے، بیٹھ کر کے اس کا جو ہے وہ تماشا دیکھتے تھے۔ شہود شاہد کی جمع ہے، ظاہر سی بات ہے، بیٹھ کر کے اس کو تماشا دیکھتے تھے۔ وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، مومنوں کے خلاف ان کے پاس کوئی جو ہے وہ الزام نہیں تھا، کوئی بڑا الزام مومنوں کے خلاف ان کے پاس، بھائی تم مومنوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو، ایسے میں کیوں ان کو آگ میں ڈال کر کے جلانے کی دھمکی دیتے ہو، کیا وجہ ہے کہ جو ان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہو یا ان سے انتقام لے رہے ہو؟ نقمو، انتقام اسی سے نکلا ہے آگے، کیوں ان سے انتقام لیتے ہو؟ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اعتراض یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب تعریف بھی ہے، صاحب غلبہ ہے، عزیز ہے اور حمید ہے، یعنی ستودہ ہے، تعریف شدہ ہے، پروردگار متعال۔ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اس کی ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک وہ ہے، اللہ مالک ہے سب کا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر ناظر ہے، ہر چیز پر دیکھ رہا ہے۔ اور مومنوں کو اور اہل ایمان کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس بات کو لے کر کے کہ ظاہر ہے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ ظاہر دنیا میں جو ہے وہ تھوڑا سا عذاب جھیلیں گے، آخرت میں اس کے بدلے میں ان کو ثواب ملے گا، اور جو عذاب دینے والے ہیں ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو چونکہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، لہذا خود یہ چیز جو ہے وہ انسان کی ہمت افزائی کے لیے اور اس کے حوصلے کے لیے اور اس کی استقامت اور پائیداری کے لیے اور اس کی شہامت اور شجاعت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اب جو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ خود اس کا حساب کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 صلوات بر محمد وآل محمد ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ان آیات کریمہ کے ذیل میں چند نقطے ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے، چند لغات ہیں جن کے الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بروج جو ہے برج کی جمع ہے، اور برج سے مراد ظاہری اور آشکارا چیز ہے، جو چیز دکھائی دیتی ہے سامنے آشکارا ہے، نمایاں ہے، ظاہر میں دکھائی دیتی ہے، اس کو برج کہتے ہیں۔ اسی لیے تبرج جو ہے وہ آشکارا زینت کرنے کو کہتے ہیں۔ تبرج تو عورتوں کو منع کیا گیا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، قرآن مجید میں صاف طور پر ہے کہ تم پہلے جاہلیت والا پہلے جیسا سنگار جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ اور یہ جو آیت ازواج پیغمبر کے لیے ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ خاص طور سے ازواج پیغمبر کے لیے ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ۔ جب پروردگار ازواج پیغمبر کو معاف نہیں کرتا ہے تو دوسری کوئی عورت جو ہے وہ معافی کی حقدار نہیں ہے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، جاہلیت والا بناؤ سنگار کرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے جاتی ہیں، ایسے میں لوگوں کو دکھاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ عورت کو صرف اپنے مرد کے لیے اور شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اس کو بناؤ سنگار کرنے کا حق نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ حرام ہے بناؤ سنگار کرنا عورت کے لیے، باہر جا کے لوگوں کو دکھانا، میک اپ کر کے بازاروں میں گھومنا، آیا سمجھ میں؟ یہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے شرعاً، بالکل کوئی بھی اس طرح کا بناؤ سنگار کرنا۔ تبرج کا مطلب یہی ہے، آیا سمجھ میں؟ اور اگر بلند عمارتوں کو اور بڑے بڑے میناروں کو اور اونچے برجوں کو جو ہے وہ بروج کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ اونچی عمارتیں جو ہیں دوسری عمارتوں کے بیچ میں ظاہر طور پر دکھائی دے جاتی ہیں، اس لیے ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ اور ان آیات میں بروج سے مراد جو ہے وہ آسمانی ستارے ہیں کہ جو بلند بروج کی مانند ہیں اور دور سے وہ دکھائی دیتے ہیں چمکتے ہوئے، دور سے دکھائی دیتے ہیں، نمایاں ہیں، جیسا کہ دوسری آیات میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں، اونچے اونچے مینارے بنائے ہیں اور ان کو زینت کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ تمام دیکھنے والے جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے شاہد و مشہود۔ شاہد اور مشہود کے تفاسیر میں تقریباً 30 مصداق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، 30 معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مطلب ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود ما سوا اللہ، اللہ شاہد ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ مشہود ہیں، یعنی وہ دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھنے والا اللہ ہے اور جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تمام کائنات جو اس کے سامنے ہے وہ مشہود ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ کل خالق ہستی اور جہان ہستی دونوں کی قسم کھائی گئی ہے، خالق ہستی اللہ کی اور جہان ہستی یعنی پوری کائنات جو ہے وہ اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ شاہدن و مشہود،
یعنی قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی، آیا سمجھ میں؟ یہ قسم کھائی گئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں مراد شاہد پیغمبر است، شاہد سے مراد پیغمبر ہے، خدا بھی مراد ہے شاہد سے، خدا شاہد بھی ہے، لیکن پیغمبر کو بھی اللہ نے شاہد بنایا ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کی دلیل ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، چراغ ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ پیغمبر کی خصوصیات ہے۔ تو شاہد سے مراد پیغمبر ہے اور مشہود سے مراد جو ہے وہ قیامت، مشہود سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیا ذالک یوم مجموع لہ الناس ذالک یوم مشہود، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ مجموع لہ الناس، جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ دن وہ ہوگا جو مشہود ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اس پر نظر رکھی جائے گی، آئے سمجھ میں؟ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ دقت کے ساتھ جو ہے وہ نظر رکھی جائے گی تاکہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے اور اس کا حساب کتاب ہو جائے۔ اور وقود جو ہے بیمانی تشگیرانے اور مائع سوخت، ایندھن جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، ایندھن یا چولہے میں جو لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور اسے آگ روشن کی جاتی ہے اور پھر آگ کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے اور دوسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یہ ایندھن ہوتا ہے مائع سوخت۔ آج کے زمانے میں ایندھن کی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی ہے، گیس آ گیا ہے اس کی جگہ، بجلی آ گئی ہے اس کی جگہ، تیل آ گیا ہے اس کی جگہ، اب لکڑی کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے جنگل جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں، سمجھا؟ اب جنگلوں کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے، چونکہ اب لوگ جو ہے وہ درخت نہیں کاٹتے ہیں، پہلے کاٹتے تھے تو جنگل اتنے نہیں تھے۔ تو وقود سے مراد ایندھن ہے، وقود الناس والحجارہ، قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، آیا سمجھ میں؟ دوزخ کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر، یعنی کچھ انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کچھ پتھر جو ہے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے آگ روشن کی جائے گی، اور پھر اس آگ کے اوپر کس کو جلایا جائے گا؟ ان اہل ایمان کو اور مومنوں کو جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچاتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ نہیں بچاتے ہیں، ان کو ڈال کر جلایا جائے گا۔ تو وہ تو وسیلہ ہوں گے جلنے کا وسیلہ۔ عام طور پر ناس جو ہیں یا جو پتھر ہیں وہ دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئلہ آج کل بھی استعمال ہوتا ہے نا، کوئلہ پتھر سے ہی بنتا ہے، کوئلہ جو ہے وہ لکڑی سے بھی ہوتا ہے اور پتھر سے بھی کوئلہ بنتا ہے، جو آج کل استعمال ہوتا ہے تندور وغیرہ میں، دوسری جگہوں کے اوپر، ایسے میں پہلے ٹرین چلانے میں استعمال ہوتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اب ٹرین جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی ہے، بجلی پر چلتی ہیں، ایسے میں یا اب سولر، بجلی سے بھی آگے جو ہے وہ سولر آ گیا ہے، سورج کی تمازن سے، سورج کی روشنی سے اور گرمی سے چلتی ہیں، تو سسٹم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو وقود الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جو ہے وہ اس کا ایندھن بنیں گے، تو کس کے لیے بنیں گے؟ ان اہل ایمان کے لیے جو ظاہر سی بات ہے کہ اہل عمل نہیں ہے۔ وہ کون سے اہل ایمان؟ جو عمل نہیں کرتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ ایمان لائے ہیں مگر عمل کی کوئی خبر نہیں ہے، آمنو ہے مگر عمل الصالحات نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی عقیدہ کہتے ہیں عقیدہ بہت اچھا ہے ہمارا، تو عقیدہ ان کا صحیح لگتا ہے، صحیح عقیدہ، لیکن اس عقیدے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں، بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مثلا جن میں کچھ لگتا نہیں ہے ان پر عمل کرتے ہیں، جیسے نماز ہے کچھ مانگتی نہیں ہے، روزہ ہے اس میں بھی کچھ لگتا کچھ جاتا ہے، کچھ جاتا نہیں گھر سے، ایسے میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں بہت زیادہ۔ دعا پڑھنے میں کچھ جاتا ہے نہیں جاتا، قرآن کی تلاوت اس میں کچھ جاتا ہے، وہ کوئی لگتا نہیں ہے، تو ان پر عمل کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر۔ لیکن جہاں پہ کچھ لگتا ہے، کچھ جانے والی بات ہوتی ہے،
پھر وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ پیسے کا معاملہ ہے اور بڑی مشکل سے کمایا ہے، اتنا جوڑ کے رکھا ہے، اب اس کو ہم نکال دیں تو ظاہر سی بات کیا بچے گا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچے گا با، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے، یہ نہیں دیا جا سکتا۔ حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی لوگ اگر عقل مند ہو تو دیکھ بھی رہے کہ بھائی اس پیسے کا جو فرض کرو کہ کچھ لوگ جو ابھی تماشا دیکھ چکے ہیں دنیا میں کہ ماں باپ نے کمایا تھا تو آپ کے پاس آ گیا مگر ان کو کچھ نہیں ملا بیچاروں کو۔ آج آپ لوگ کما رہے ہو، بچوں کے پاس جائے گا مگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کو وہی ملے گا جو آپ آگے بھیج دو گے حقوق ادا کر کے، آئے سمجھ میں؟ وہ آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ وہ اہل ایمان جلائے جائیں گے جو عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اہل ایمان کو نہیں جلایا جائے گا۔ اور اگلا نقطہ ہے اخدود۔ اخدود سے مراد وہ گودال ہے، وہ بڑا گڈھا ہے گہرا، ایسے وہ کفار مشرکین گہرا گڈھا کھودتے تھے اور اس میں آگ جلاتے تھے۔ تو اصحاب اخدود ان لوگوں کو کہا گیا ہے، اصحاب اخدود جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے بڑے بڑے گودال کھودتے تھے زمین میں، ان میں آگ جلاتے تھے اور ایک مصنوعی اور چھوٹا سا جہنم تیار کرتے تھے اور کہتے تھے تمہیں اس میں ڈال دیں گے اگر تم اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے ہو تو، اس لیے ان کو اصحاب اخدود کہا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ ابراہیم کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر لکڑیاں جمع کر کے، ایندھن جمع کر کے آگ جلائی تھی اور اس آگ کے شعلے جو ہے وہ 60,000 گز تک آسمان میں بلند ہو رہے تھے، اتنی بڑی آگ تھی، سمجھ میں آیا؟ بہت بلندی سے بھی اس کے کوئی پرندہ جو ہے وہ نہیں گزر سکتا تھا، کوئی پرندہ اس کی بلندی سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اور اتنی بڑی آگ جلا کر کے ابراہیم سے کہا کہ تمہیں اس میں ڈال دیں گے، سمجھ میں آیا؟ اور نہ صرف کہا ڈال دیں گے بلکہ ڈال دیا۔ منجنیق منگوائی گئی، شیطان نے ترکیب بتائی کہ منجنیق بناؤ، اس میں ابراہیم کو ڈالو اور اس کو گھما کے پھینک دو ابراہیم کو، بلندی سے جو ہے وہ آگ کی طرف آئیں گے نیچے، سمجھ میں آیا؟ منجنیق میں ڈال کے پھینک دیا بلندی کی طرف، اور ابراہیم جو ہے وہ وہاں سے جب منجنیق سے نیچے آگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں جبرائیل آئے، وہاں جبرائیل پہنچے اور کہا کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جبرائیل کا انداز بھی دیکھیں نا کیسے مذاق اڑاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ آگ میں بندہ خدا کو ڈالا جا رہا ہے اور وہ آگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں آگے جبرائیل کی کوئی حاجت ہے؟ تو نبی خدا نے کیا جواب دیا؟ کہا اما الیک فلا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تم سے کوئی حاجت ہے نہیں، پوچھتا ہے بس دیکھ نہیں رہے حالت کیا ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا پھر جس سے ہے اس سے کہو، کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے۔ تو جو جب وہ آگ میں گرے تو آگ گلزار ہو گئی، آگے سن، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس آگ سے محفوظ رہے۔ تو اتنی بڑی آگ روشن کر کے جو ہے وہ دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ آئے سننا یہ کہ وہ ستمگر اور وہ مومن کون لوگ تھے، وہ ستمگر جن جو ایسا کرتے تھے، اور وہ مومن کون لوگ تھے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا؟ ظاہر دونوں مشخص ہیں، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، آئے سننا، لیکن قرآن مجید میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ روایات میں تذکرہ ہے، مختلف لوگوں کے نام ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ ہستی اور کائنات اور اس کے اندر جو موجودات، جو چیزیں موجود ہیں، جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مظاہر ہستی جو آس پاس آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ چیزیں قابل قدر ہیں، اس لیے پروردگار عالم ان کی قسم کھاتا ہے۔ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو قابل قدر ہو، قابل ارزش و قیمتی چیز ہو۔ آسمان اور ستارے سب جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، اسی لیے ان کی قسم کھائی ہے پروردگار نے۔ والسماء ذات البروج، ایسے سمجھو۔ اور قیامت جو ہے وہ اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی مانتا ہو قیامت کو یا نہ مانتا ہو۔
سمجھ میں؟ کوئی قیامت کا قائل ہو یا قیامت کا قائل لوگ کہتے نہیں صاحب ہم تو مانتے ہی نہیں قیامت کو، تم نہیں مانتے نہ مانو، سمجھ میں آیا؟ لیکن چلنا پڑے گا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے قیامت پہ، تم نہیں مانتے تھے تو آیا سمجھ میں؟ اللہ کی نظر میں انسان اور انسان کے تمام اعمال جو ہیں اللہ کی نظر میں ہیں، ایسا خدا ان کو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم ان کے اوپر ناظر ہے، اور شاہد اور مشہود سے مراد یہی ہے، آیا سمجھ میں؟ ستمگروں سے برات کا اظہار اور نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ جس نے بھی ذرہ برابر ستم کیا ہے، ذرہ برابر ظلم کیا ہے، اس سے انسان کی فطرت ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اظہار برات کرتا ہے، اس سے اظہار برات اور اظہار تنفر جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔ پروردگار عالم کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، وہ اصحاب اخدود جنہوں نے آگ روشن کی تھی، ان کا ستیہ ناش ہو، ان کا کیا ہو؟ ستیہ ناش ہو، ان کو قتل کر دیا جائے، آئے سمجھ میں؟ اب ایسے ہی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں پر ستم ہوتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، کہیں پر ستم ہوتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، آیا سمجھ میں؟ ان کے گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ دروازہ گرایا جاتا ہے، پہلو شکستہ کیا جاتا ہے، بچہ شہید کر دیا جاتا ہے، علی کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، اور ان کو کھینچ کشاں جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ یہ ستم جو تاریخ میں موجود ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ثبت ہیں، آئے سمجھ میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس ستم سے بھی اظہار نفرت ضروری ہے، اور جو ستمگر تھے ان سے بھی اظہار نفرت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اگر کسی نے ایسا ستم کیا ہے تو کیا واقعاً مسلمان اس سے اظہار نفرت نہیں کریں گے؟ کیا واقعاً مسلمان جو ہے وہ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل قرآن، اہل اللہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کسی کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ نبی کی دختر کی معذلت توہین کرے، نبی کی دختر کو جو ہے وہ کھڑا کر دے دربار میں، اور کئی گھنٹے تک وہ دربار میں کھڑی رہیں اور ان سے پلٹ کر کے پوچھیں بھی نہ کہ آپ کیوں آئی ہیں دربار میں، آئے سمجھ میں؟ اور جب پوچھیں تو اچھے طریقے سے نہ پوچھیں، اس صادقہ کو اور مصدقہ کو کہ جس سے سچی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے، ان کو جھٹلایا جائے، ان کی تکذیب کی جائے، ان سے گواہ طلب کیے جائیں۔ کسی سے گواہ طلب کیے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، آئے سمجھ میں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی اہل ایمان کو، کسی مسلمان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایسا کچھ ہوا ہے پیغمبر کی دختر کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ تو کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا ہے، اور اس ستمگر سے اظہار نفرت ضرور کرے گا اگر کسی نے ایسا کیا ہے۔ تو جو کہ آپ نے ستمگر سے اظہار نفرت سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کرتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود جو ہے ان کا ستیہ ناش ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ آگ جلا کے مومنوں کو اس میں ڈال کر کے جلانے کی دھمکی دی تھی کہ اگر تم آخر میں ایمان سے دستبردار ہو جاؤ ہاں ہم تمہیں جلا دیں گے۔ یہ بڑا جرم ہے یا وہ بڑا جرم ہے دختر رسالت کے گھر میں اس کے دروازے کو آ کر کے آگ لگانا؟ یہ بڑا جرم ہے، سمجھ میں آیا؟ جو خدا اسے اظہار نفرت کر سکتا ہے تو اس سے بھی اظہار نفرت کرے گا پروردگار عالم، اور جس سے خدا اظہار نفرت کرتا ہے اس سے مسلمانوں کو اظہار نفرت کرنے میں، اہل ایمان کو اظہار نفرت کرنے میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہے، سمجھ میں؟ ہم اتنا کہتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اظہار نفرت ضروری ہے، اگر نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تاریخ میں جو واقعات نقل ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان میں جو عبرت کا مقام ہے وہ اہم ہوتا ہے، عبرت کا مقام جس سے آدمی سبق حاصل کر سکے، عبرت حاصل کر سکے۔ اب یہ کہ صاحب اصحاب اخدود کا جو یہ جو ظلم تھا، ستم تھا، یہ مقام عبرت ہے۔ اب کون تھے وہ، کیا تھے کیا نہیں تھے، کن لوگوں کے اوپر ظلم ہوا تھا، یہ جاننا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی کتنی تعداد تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کا اگر اس کے بارے میں معلوم نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ
نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ لیکن ایسا ہوا ہے، اور اس سے یہ چیز مقام عبرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے خود ظلم جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، ظلم کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی سوچ جو ہے یہ پسندیدہ ہے، کہ آدمی کو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں برابر کے مجرم ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ظلم سہتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ اس کو ظلم نہیں سہنا چاہیے، اس کو احتجاج کرنا چاہیے۔ ظلم کے مقابلے میں جتنا احتجاج کر سکتا ہے اسی حساب سے احتجاج اس کو کرنا چاہیے، اس سے بڑا احتجاج وہ نہیں، اگر کر سکتا ہے تو نہیں کرے، سمجھ میں آیا؟ چاہے طاقت بھی ہو اس کے پاس، چاہے اس کے پاس طاقت ہو، مگر کبھی کبھی مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بڑا احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مصلحت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس سے بڑا احتجاج کیا جائے، وہ جتنا احتجاج کر سکتا ہے اتنا ہی کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر ایسا ہوا تھا تو علی علیہ السلام کہاں تھے؟ کیا ان کی شمشیر میں دم نہیں تھا؟ ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی؟ آئے سمجھے ان کی شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ جنہوں نے مثلا 80 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ کفار اور مشرکین کو تہ طے کیا، آئے سمجھ میں، وہ کہاں؟ اس کو انہوں نے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا؟ تو اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو منع کر دیا تھا کہ علی میرے بعد کچھ بھی ہو تلوار نہیں اٹھانا، سمجھ میں آیا؟ سرکار نے پابندی لگا دی تھی، سرکار نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے علی کے سامنے سرکار دو عالم کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، اس سے سرپیچی نہیں کر سکتے ہیں، اس سے انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو علی کو جو دستور ملا تھا وہی انہوں نے کیا، جو دستور ملا تھا علی کو اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات اچھی بات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی نے کیوں مانی سرکار دو عالم کی بات، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ پیغمبر نے وصیت کی تھی، علی نے پیغمبر کی وصیت کے اوپر عمل کیا اور تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ اٹھانا چاہیے تھی، تو جو کہ مصلحت نہیں تھی تلوار اٹھانے میں، لہذا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، آئے سمجھ میں۔ اور یہ جلانا جو ہے وہ سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ درمیان انواع کشتن، یعنی قتل کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم جلا کر کے قتل کرنا ہے، اور یہ خطرناک ترین جو ہے وہ عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ اور ظلم کو نقل کرنا، مظلومیت کو نقل کرنا، مصیبت کو ذکر کرنا اور مجلس پڑھنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ بہت پہلے سے جو ہے وہ دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ سلسلہ ظلم سے اظہار نفرت کا، ظلم کا تذکرہ کرنے کا، مظلومیت کا ذکر کرنے کا، جو مصیبتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اتری ہوتی ہیں لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے، ان مصیبتوں کا ذکر کرنا، یہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اور یہی ہے، اس میں ایک شاہد یہی بھی اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، سمجھ میں کہ ان کو بیٹھ جاتے تھے آس پاس، آگ جلا کے آس پاس تخت لگا کے بیٹھتے تھے، جیسے یزید جو ہے وہ دربار میں قیدیوں کو جمع کیا گیا تھا اور یزید ایک اونچے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، قیدی نیچے جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اصحاب اخدود کی طرح وہاں سے بیٹھ کر کے ان قیدیوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن نے اس اصحاب اخدود کے ظلم کا ذکر کیا ہے، تو ہم اس ظلم کا ذکر نہ کریں جو یزید نے کیا تھا، وہ بھی بالکل اصحاب اخدود کی طرح تھا بیٹھا ہوا، بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن نے یہ منظر کشی کی ہے، ایسے ہی یزید نے بھی کیا تھا، دربار لگایا ہوا تھا اور باہر سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا جشن منانے کے لیے کہ کچھ میں نے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، اور کچھ قیدی ہیں جن کو جو ہے وہ قید کر کے لایا جا رہا ہے، اور مجھے ان قیدیوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جن کو باہر سے مہمان بلایا ادھر ادھر مملکتوں سے، سمجھے ان میں مسلم نان مسلم تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تو یزید ہی تھا اس وقت، اور کچھ عمال تھے اس کے، اور باہر سے جو ہے وہ رومیوں کو دوسروں کو سب کو جو ہے وہ بلا کے رکھا، تو حبشیوں کو بھی بلایا ہوا تھا افریقہ سے، اتنی دور دور سے۔ تو یہ بالکل وہی اصحاب اخدود والا انداز ہے،
جس طریقے سے اصحاب اخدود کرتے تھے اسی طریقے سے یزید نے بھی کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن نے جزیات اصحاب اخدود بیان کیا کہ وہ اصحاب اخدود کیا کیا تھا تو نے وہ انہوں نے آگ جلائی تھی، اور ان کے اس کے بعد جو ہے وہ آگ جلا کر کیا کرتے تھے، بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے تھے اور مومنوں کو آگ میں ڈال کر کے جلاتے تھے۔ اس سے بڑی منظر کشی اور کیا ہو سکتی؟ پوری مجلس ہے نہیں، پوری مجلس جو پروردگار عالم نے پڑھی، اللہ نے پڑھی۔ اللہ مجلس پڑھتا ہے کس کی؟ ان لوگوں کے کہ جن کو اصحاب اخدود نے آگ میں ڈال کر کے جلایا تھا۔ وہ اللہ مجلس پڑھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مجلس پڑھیں تو کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بدعت ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مجلس ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ بیان جو کیا پروردگار، بیان مصیبت ہے، مصائب پڑھیں خدا عالم نے۔ جب سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ گناہ کا ارتکاب ایک مسئلہ ہے، لیکن عزیزان گرامی گناہ کے بعد سنگ دل ہو جانا اور اس کی نظارہ گری کرنا اور گناہ کے اوپر راضی ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یعنی گناہ کرتا ہے آدمی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب وہ جس نے گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہ کے اوپر خوش بھی ہے اور پھر اس کی نظارہ گری بھی کرتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس سے راضی ہے۔ لعن اللہ من قتل کا، لعنت ہو اللہ کی ان پر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اور لعنت ہو ان پر بھی کہ جنہوں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، ورضیت میں ہی، اور سن کر کے اس سے راضی ہو گئے۔ اس سے راضی کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ رضیت بھائی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا بھائی، کیا مطلب کچھ نہیں کیا؟ اب کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کربلا میں جا کے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ رضیت بھائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے نا۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہو، زیارت وارثہ پڑھتے ہو، زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، دوسری زیارتیں پڑھتے ہو جن میں رضیت بھائی کے کلمات استعمال ہوئے ہیں بہت ساری زیارتوں میں، کہ بھائی انہوں نے قتل بھی کیا، قتل کرنے کے بعد اور قتل کیا تو وہ بھی قابل لعنت ہے۔ جس نے سنا اور سننے کے بعد کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا وہ بھی قابل لعنت ہے۔ جس نے سنا اور سننے کے بعد رد عمل ظاہر کیا مگر کیا اسے راضی ہوا۔ راضی ہوا کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے خلاف ایکشن نہیں کیا، ظالم کے خلاف زبان نہیں کھولی، ظالم کے اوپر لعنت نہیں بھیجی، ظالم سے اظہار بیزاری نہیں کیا، ظالم سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان مسلمانوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جنہوں نے کربلا میں سمجھ میں آیا یہ ظلم و ستم کیا تھا، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رضیت بہی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے جنگ کی تھی، جس دین کو بچایا تھا، اقدام کیا، اپنی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی، بچوں کی قربانی، بیویوں کی قربانی، ایسے ہم نے قید و بند کی صحبتیں، مشکلات، پریشانیاں، غربت، ہجرت، مہاجرت، پیاس، سمجھ میں آیا، اسارت وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے مصائب جھیلے۔ کس لیے جھیلے؟ تاکہ وہ نظریہ جس کو دنیا پامال کرنا چاہتی تھی، وہ دین جس کو دنیا ختم کرنا چاہتی تھی، وہ دین جس کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا، اس کو کرسی کے اوپر بٹھایا جائے۔ توجہ کہ آپ نے تو یہاں رضیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس دین کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی اس دین کو نہیں مانتا ہے، اس دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اس دین کے مطابق نہیں چلتا ہے، توجہ کی آپ نے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، یعنی اگر کوئی اس اذان کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی اس اقامت کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی اس نماز کو نہیں مانتا، اگر کوئی اس روزے کو نہیں مانتا، اگر کوئی اس طرح حج نہیں کرتا، اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتا، اس طرح خمس نہیں دیتا، کوئی بھی کسے بادشاہ فرضیات بہی کے فہرست میں آتا ہے، کوئی تو راضی ہے ان سے، یہ تو ان سے راضی ہے نا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جس دین کو بچایا ہے۔ اب اگر کوئی رضیت بہی کے فہرست میں نہیں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کے اوپر عمل کرے۔ اگر وہ اس دین کو دین حسین علیہ السلام کو اختیار نہیں کرتا ہے، بس شاست حسین بادشاہ حسین کیا ہے، کیا کہا خواجہ اجمیری نے، کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین ہے حسین، دین پناہ ہے حسین۔ تو اب اگر حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، اگر کوئی اس دین کو نہیں بچاتا ہے کہ جس کو حسین نے
اپنے خون کے حصار میں پناہ دے کر کے بچایا ہے۔ جی پناہ کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اپنے خون کے 72 نفوس کا خون بہا کر کے اس کے حصار میں دین کو لے لیا ہے کہ اس طوفان نہیں پہنچا سکتا۔ حصار خون کو توڑنا بہت مشکل ہے، سمجھ میں آیا؟ تو دین پناہ کا مطلب یہ ہے۔ تو حسین نے دین بچا کے بھیجا ہے نا تمہارے لیے۔ اب اگر کوئی اس دین کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے کسی باشد فرضیت بہی کی فہرست میں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آئے سمجھے؟ تو اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ معمولی سا قصہ پروردگار عالم میں بیان کیا، کیوں؟ اس لیے بیان کیا، خدا کہتے میں ان چیزوں سے راضی نہیں ہوں۔ کل تم اللہ کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہو، خدا اتنے سارے مظالم ہوئے دنیا میں، تو نے کسی ظلم کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ خدا نے کہا نہیں، میں نے قرآن مجید میں سب کچھ بتا دیا۔ آگے سنیں، تمام مظالم کا تذکرہ میں نے قرآن مجید میں کر دیا۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ مومنین کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور دیکھ کر کے اس پر راضی تھے۔ تو جو کہ آپ نے دیکھ کر کے اس پر راضی تھے، اور راضی ہونے کا میں نے بتا دیا آپ کو مطلب کہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے راضی نہیں، یہ زبان سے نفرت کر رہا ہے، زبان سے لعنت بھیج رہا ہے، زبان سے بیزار ہے۔ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں سمجھ؟ لیکن کام وہی کرتا ہے جو اس کے کام تھے۔ ایک صفحات پڑھیں محمد والے محمد۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ بہت دور تک ہے بات، زیادہ کھول کے بیان نہیں ہو سکتی، زیادہ گہرائی میں جا کے اس کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے آدمی۔ ستم گرانی کے شاہد بار شکنجہ مومنان ان بدانت کے خدا شاہد بارانان و کاریان ہاس، جو ستمگر مومنوں پر شکنجہ ہو رہا ہے، مومنوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، مومنوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ خدا ان کے امور پر شاہد ہے اور ان کے کرتوتوں کے اوپر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ آج کچھ لوگ بحرین میں ظلم ڈھا رہے ہیں، کچھ لوگ فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں، کچھ لوگ یمن میں ظلم ڈھا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ عراق میں ظلم ڈھاتے ہیں، کچھ لوگ ایران کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ سب سے خطرناک ترین مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے اس وقت تک، سب سے خطرناک ترین مظالم کا سلسلہ کس کے خلاف ہے؟ ایران کے خلاف ہے، کہ بالکل ناجائز قسم کی پابندیاں ابتدائے انقلاب سے لے کے آج تک ایران کے خلاف ان پابندیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ایران اسلامی کے خلاف۔ اور یہ کچھ ستمگر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے کہ بھائی ایک مسلمان قوم کے اوپر اور مسلمان قوموں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ بمباری یمن والوں کے اوپر بلا وجہ بمباری ہو رہی ہے، آگے سنیں، بلا وجہ ان کو کئی سال سے 7-8 سال سے جو ہے وہ ان کے اوپر بمباری بلا وجہ، کوئی وجہ ہی نہیں، اصل کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے جی وجہ؟ کیا ہے بھائی؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے کہ خانہ کعبہ پر قبضہ نہ کر لیں گے۔ بابا ابھی کیا تو نہیں ہے نا یار، تم سن رہے تھے قرآن کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ ابھی نہ کعبے پر قبضہ کیا ہے، نہ مدینے پر قبضہ کیا ہے، نہ کہیں اور کسی جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ پہلے سے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی نے جرم نہیں کیا تم اس کی سزا اس کو دے رہے ہو؟ سمجھائیے، تو سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، سمجھ میں، اور کسی بھی شرافت کے بھی خلاف ہے۔ بھائی ایک آدمی نے ابھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس کی سزا اس کو دے رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی ہے بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کیا وجہ؟ کا وجہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طریقے کے مظالم جو ہے وہ ڈھا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر؟ خداوند متعال ان کو دیکھ رہا ہے اور کل ان کا حساب لے گا جو ہے وہ۔ اور کافر کا کام صرف ڈرانا دھمکانا اور انتقام لینا ہے۔ کافروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسان کا؟ ایمان ہے۔ بھائی اس کی کیا غلطی ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ بالکل اچھا آدمی ہے، لیکن یہ ایمان کیوں لایا؟ مسلمان کی کیا غلطی ہے ہندوستان میں؟ یہ مسلمان ہے، اس کی غلطی یہ ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ہندوستان میں مسلمان کا کیا قصور ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے، یہ سب سے بڑا قصور ہے، اس کا مسلمان ہونا اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا قصور ہے، لہذا اب اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی کفار کی منطق ہے، ایسے میں، اور وہ صرف اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسلام سے دستبردار ہو جائیں، آپ اپنے
دین سے دستبردار ہو جائیں، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیں، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ سے کوئی دشمنی ہماری نہیں ہے، کوئی دشمنی آپ سے نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، چاہے آپ جتنی بڑی دشمنی کر لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے لوگوں کو، ایسے کفار کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عزیز و قادر و مقتدر مومنوں کا حامی ہے، اہل اسلام کا حامی ہے، آیا سمجھ میں؟ وہ ان کی حمایت کرتا ہے اور حمایت کرتا رہے گا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ خطرناک ترین اور سخت ترین انتقام بھی لے سکتا ہے، سمجھ میں؟ تختہ بھی الٹ سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان کی تکبیر میں دم ہو، سمجھ میں آیا؟ مسلمان کی تکبیر میں اگر دم ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اسے اپنی تکبیر میں دم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حکومت کا صحیح حق جو ہے وہ اس کائنات پر، دنیا پر حکومت کرنا کا حق صرف خداوند عالم کو ہے۔ یہ ہمیشہ آپ صاحب حضرات کے سامنے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی انسان کے اوپر حکومت انسان نہیں کر سکتا ہے، انسان کے اوپر حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اسی لیے ہم ہر طرح کے دنیا کی بنائی ہوئی خلافت کو، امامت کو، قیادت کو رد کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا میں کوئی کسی کو اپنا امام بناتا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں، کوئی کسی کو بادشاہ بناتا ہے وہ اس کو ہم رد کرتے ہیں، کوئی کسی کو اقتدار دیتا ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، کوئی کسی کا انتخاب کرتا ہے اس کو دین رد کرتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ کوئی خلیفہ بھی بنا رہے اس کو رد کرتے ہیں۔ کوئی خلیفہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، خلیفہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ بنا سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ نہیں، تم اپنے گھر کا محافظ کس کو بناؤ گے بھائی؟ تمہارا گھر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو دو گے؟ تم دو گے یا کوئی دوسرا دے گا؟ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تم کسی اور کو بلا کے کہو گے یار تم کسی کو میرے گھر کا محافظ بنا دو، تو کل وہ تم جب جاؤ گے تو پیچھے سے سب کچھ سمیٹ کے چلتا بنے گا، تو کس سے پوچھو گے بیوقوف ہو یا نہیں؟ تمہاری بیوقوفی کیا کہا جائے گا نا، یار تم خود اپنے کسی معتمد آدمی کو، قابل اعتماد شخص کو اپنے گھر کا تو نے محافظ بنایا ہوتا۔ خوب اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا محافظ کس کو بنائے، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہم اس کے گھر کا محافظ بناتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، گھر بھی اللہ نے بنایا ہمارے لیے۔ توجہ کی آپ نے؟ ہم نے نہیں بنایا اپنے لیے گھر، وہ گھر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہمارے لیے۔ اس کا محافظ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ تو بیت سے مراد وہی پتھروں کا گھر تو نہیں ہے نا، بیت سے مراد وہ آئین ہے، وہ دین ہے، جس کی علامت اور جس کی علامت وہ خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ دین کی علامت ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بیت سے مراد اصل میں دین ہے، بیت سے مراد کیا ہے؟ دین ہے۔ تو اس کا محافظ، اس کا مبین، اس کا مفسر، اس کا مشرح، آیا سمجھ میں؟ کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا کسی اپنے قابل اعتماد آدمی کو، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر سیدھی سی بات ہے، آسان سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی جھنجھٹ والی بات ہی نہیں یار، بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ جس کا گھر ہے وہ جانے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ کس کو دے گا۔ اب اگر کوئی اس بیچ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ اس گھر کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، کس کو دی ہے؟ مجھے دی ہے، تو ہم کہیں گے تم اس کا ثبوت پیش کرو۔ کیا کرو؟ ثبوت پیش کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں اس گھر کی ذمہ داری سونپی ہے، چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو،
چاہے وہ امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ نے اگر ذمہ داری سونپی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس سے ثبوت مانگیں گے۔ کیا مانگو گے ثبوت؟ جو مرضی مانگو، تمہیں اختیار ہے ثبوت مانگنے کا۔ ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے یقین حاصل کرنے کے لیے اس سے ثبوت مانگے کہ جی مجھے ثبوت دو۔ جیسے موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص آگے بڑا کہنے لگا کہ موسیٰ میں آپ کو اسی وقت نبی مانوں گا جب آپ یہ سوکھی ہوئی ٹہنی جو ہے، سوکھی ہوئی ٹہنی، اس کو زمین میں گاڑیں اسی وقت میرے سامنے، اور یہ ہرا بھرا درخت بن جائے اور یہ پھل بھی دینے لگے، تو میں آپ کو نبی مان لوں گا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ سارے کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے تماشا۔ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ ٹہنی زمین میں گاڑی، وہ درخت میں تبدیل ہوئی، اس کے سامنے، دنیا کے سامنے لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس سے پھل بھی جو ہے وہ ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے۔ آئے سمجھے؟ ایک دوسری ٹہنی اسی شخص کے ہاتھ میں تھی، اس نے اس کے برابر میں وہ ٹہنی جو ہے زمین میں گاڑ دی، وہ بھی ہرا بھرا درخت بن کے جو ہے وہ پھل دینے لگی۔ سمجھ میں آیا؟ لوگ حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مطلب موسیٰ تو نبی نہیں ہے؟ سمجھ آنے کے اس نے کہا نہیں، دیکھو یہ بھی موسیٰ کا کمال ہے، یہ جو دوسری ٹہنی ہری بھری ہوئی ہے، درخت بنی اور پھل دینے لگی ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بھی موسیٰ کا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے، چونکہ میں ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس زمین میں جو نشو نمو کی طاقت ہے نیچے، جس سے درخت بنتا ہے، سمجھ آیا؟ جو طاقت آتی ہے تو وہ طاقت کھینچنے والے موسیٰ ہیں، وہ طاقت یہاں کھینچ کے لانے والے موسیٰ ہیں، ان کے حکم سے آئی ہے، وہ طاقت میرے حکم سے نہیں آئی ہے۔ اب یہاں کوئی بھی آ کے اس جگہ کے اوپر اگر سوکھی شاخ جو ہے وہ زمین میں ڈالے گا تو وہ ہری بھری ہو جائے گی، لیکن یہ کمال اس کا نہیں ہوگا، یہ موسیٰ کا کمال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ موسیٰ کا کمال ہے۔ تو ظاہر ایک آدمی جو ہے معجزہ طلب کر سکتا ہے نا، تو کسی سے بھی اگر کوئی اس بات کا دعوے دار ہے تو ہم بھی اس سے معجزہ طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس دعویٰ ہے خلافت اللہ کا، خلافت الہیہ کا، تو آپ ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ جب تک آپ کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھاؤ گے، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا پھوٹ کر معجزہ نہیں چاہیے، یہ رد شمس جیسا معجزہ چاہیے، سورج پلٹانا، چاند کے ٹکڑے کرنا، سمجھ میں آیا؟ اس طرح کے معجزے چاہیے۔ سنگریزے جو ہے وہ آ کر کے آپ کے سامنے بولیں، آپ کی خلافت کی گواہی دیں، آپ کی امامت کی گواہی دیں، سمجھ میں آیا؟ آپ دنیا کے جس چیز کی طرف اشارہ کر دیں کہ بھائی میری امامت کی گواہی دو، میری خلافت کی گواہی دو، وہ بول کر کے گواہی دینے لگے۔ ہاں، مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو مارنا، سمجھ میں آیا؟ یہ اس طرح کے معجزے چاہیے، یہ چھوٹے موٹے پھٹکر معجزے نہیں چلیں گے۔ آگے سمجھ میں کسی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ معجزہ طلب کرے، اور یہ اس کا حق ہے، تب اس کو یقین ہوگا کہ یہ امام ہے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ امام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہوگی۔ وہ حکومت کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کی حکومت ہوگی، وہ اس کی حکومت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی حکومت ہوگی، چونکہ خدا نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو حکومت خدا جس نے پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو مالک ہے، وہی حکومت کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ عام انسانوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے ایسے میں۔ اور حکومت الہی جو ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اور حضور کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہر وقت موجود رہنے کی۔ جو حکومت الہی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی ہے، علم چاہیے ہے، بڑا وسیع پیمانے پر علم درکار ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، حضرت طالوت جو ہے اس کو اللہ نے بھیجا دنیا پر جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے رہبری کرنے کے لیے، تو ساتھ میں کیا دو چیزیں ان کو دی؟ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم دیا بڑے پیمانے پر جتنا اور کسی کے پاس نہیں تھا، اور ساتھ میں جسم بھی دیا۔ جسم دیا کا مطلب کیا؟ شجاعت اور بہادری، شجاعت دی، بہادری دی، شہامت دی، مردانگی دی، یعنی وہ مغلوب نہیں ہو سکتے کسی سے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ کے نمائندے کو اور اس اللہ کے بندے کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ نہیں، ہرا نہیں سکتی، جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی ہرا نہیں سکتی ہے، ہرا
نہیں سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب علی جو ہے وہ بھاگتے کاہے کے لیے میدان جنگ سے، یا زیرہ پہننے کی ان کو کیا ضرورت تھی، یا فرض کرو اگر تلوار کی بھی کیا ضرورت تھی، این جنگ کے بیچ میں دشمن کہتا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو، علی نے کہا یہ لو، سمجھ میں ہے، تلوار دے دو، کہا یہ لو، کہا یہ کیا بات ہوئی علی، ابھی تو آپ جنگ کر رہے تھے، آپ نے تلوار مجھے دیا، تو پہلے تو میرے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اب تو بھکاری ہے تو بھکاری کیا جنگ کرے گا، سمجھ میں آیا، تو نے بھیک مانگی ہے، میں نے تجھے دے دی ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں بہادر، اس کو کہتے ہیں شجاع، ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ وہاں ایسا آدمی چاہیے اللہ کی حکومت میں، سب سے اونچے مقام کے اوپر ایسے آدمی کی ضرورت ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت ہے، لوگوں کو دنیا سے لے کر کے جنت تک پہنچانے والا رہنما اور چاہیے، جنت تک پہنچانے والا، ایسا نہیں چاہیے کہ مثلا یہاں سے قبر میں پہنچا کے اور جنازہ پڑھ کے اس کے بعد اس کو بھی خبر نہ ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه بلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔